کو محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے. یہ کام آسانی سے نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم جو ہے یہ محنت کا کام ہے. محنت کرنے کا، جتنی محنت کر لو گے اتنا قرآن کریم آپ کے سینے میں یاد رہے گا اور محفوظ ہو جائے گا. میٹرک میں شروع سے لے کے میٹرک تک الی آخری جب بھی کسی مضامین کی کتاب کو پڑھ لیتے، مثال کے طور پر 9th کی آپ نے سائنس کی بک پڑھی، امتحان ہوا، پھر کبھی نہیں دیکھا 9th کے طالب علم کو کہ وہ سائنس کی بک کو پڑھ رہا ہو کہ میں نے 9th کی کتاب پڑھی. اس کو کہیں تو وہ کہتے میں نے امتحان دیتا. لیکن قرآن کریم حفظ کر لیا ہے. میں نے اور آپ نے اور آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھی، بوڑھا ہو گیا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، لیکن قرآن کا وہ حافظ ہے. قرآن پھر بھی پڑھتا ہے، پھر پڑھتا. اس کو پوچھا جائے کیوں ہے، وہ کہے گا کہ میں نے اگر قرآن کریم کو نہ پڑھا تو یہ بھول جائے. اس لیے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کو الی آخری ہی مرتے دم تک پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے. تو اس لیے ہمارے یہ طالب علم ان میں حفظ کی تعداد زیادہ ہے، ناظرین کے طلباء کم ہیں. کچھ طلباء ایسے ہیں کہ جو شام کو پڑھنے آتے ہیں، وہ معلمہ کے پاس پڑھتے ہیں. یہ وہ طالب علم ہیں جو میرے پاس پڑھتے ہیں. تو آج ان کا نتیجہ ہے اور اس میں ہر طالب علم کے نتیجے کو ہم نے مرتب کیا ہے، لکھا ہے، لکھ کر پھر اس کی تحقیق کی ہے. تو پھر ان طالب علموں کے نام لکھے. ہم اس نتیجے کو درسگاہ میں بٹھا کے بھی اعلان کر دیتے تو آپ تک اطلاع پہنچ جائے، لیکن آپ کو یہاں بلانے کا کوئی مقصد ہے تاکہ ایک تو ادارے میں آپ کی حاضری ہو جائے، دوسرا ان طلباء کا نتیجہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ طالب علم وصول کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے. تو جس طالب علم نے 100% نمبر لیے، ہمارے 75 نمبر ضبط کے تھے اور 10 نمبر لہجے کے تھے کہ یہ بچہ کتنا اچھا پڑھتا ہے، اور 15 نمبر جو ہیں وہ تجوید کے تھے، اور 50 نمبر جو ہیں وہ مسنون دعاؤں کے تھے. اس میں 6 کلمے بھی آ جاتے ہیں، اس میں نماز جنازے کی دعائیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں مکمل نماز آ جاتی ہے، اذان کے بعد کی دعا آتی ہے، درود شریف آتا ہے، بہت سی اور بھی دعائیں ہیں. تو وہ ممتحن ان طالب علموں کا امتحان لیتے وقت وہ دعائیں بھی سنتے ہیں. اس میں اس طالب علم نے کتنے کتنے نمبر لیے ہیں وہ بھی الحمدللہ اس میں درج ہے. اب جس طالب علم نے مکمل نمبر لیے ہیں وہ ہمارے ہاں انعام کا مستحق ہوتا ہے. جیسے ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ قاری عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، فرمایا جو قرآن کریم پڑھتا ہے وہ فیل ہوتا ہی نہیں، وہ فیل ہوتا ہی نہیں. فرمایا وہ پاس ہی پاس ہے، فرمایا وہ یہاں بھی پاس ہے اور آگے بھی پاس ہے. اس لیے سب سے پہلے ان طلباء کو انعام دیا جائے گا جو طالب ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگایا. فرمایا اس وقت سے لے کے آج تک فرمایا جب بھی میں قرآن کریم پڑھتا ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے.
میرے منہ سے خوشبو. ایسے ہی سیدنا امام قالون رحمہ اللہ ایک امام ہے. عجب بات یہ ہے، بول نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اور جو بولتا ہے وہ سنتا بھی. یہ اللہ کا نظام ہے، جو بولتا ہے وہ سنتا ہے. پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کم بولتے ہیں، جتنا بولتے ہیں اتنا ہی وہ سنتے ہیں. لیکن یہ سنتے بھی نہیں تھے، بولتے بھی نہیں تھے. لیکن جب قرآن کریم کوئی پڑھتا تھا تو اس کی غلطی پکڑ لیتے تھے، اس کی غلطی پکڑ لیتے. پھر حضرت سے پوچھا کہ آپ غلطی کیسے پکڑتے ہیں؟ فرمایا کہ جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی ہونٹوں کی بناوٹ سے میں غلطی پکڑ لیتا ہوں کہ یہ فلاں جگہ قرآن کریم میں غلطی کرتا ہے. یہ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، اس کا احساس شاید ہمیں یہاں نہ ہو، ابھی ہو. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو پڑھاتا ہے اور